کے ہیں، اور جو مجلس جس نسبت سے ہے، ان تمام نسبتوں اور مناسبتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے آپ کے سامنے یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ جو دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی، یعنی 55ویں آیت، اس آیت کو تو بچہ کوئی شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو اس آیت سے آشنا نہ ہو، اور اس آیت کو ہم آیہ ولایت کہتے ہیں، جس آیت میں ہمارا کلمہ ثابت ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا آپ، جس آیت سے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، جس آیت کو دلیل بنا کر ہمارا کلمہ، ہم 3 مولا مانتے ہیں، اللہ ہمارا مولا، رسول اللہ ہمارے مولا، اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ ہمارا مولا۔ تو ہم 3 مولاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور جس آیت سے ہم استدلال کرتے ہیں وہ ایک یہ آیت ہے۔ یہ جو 55ویں آیت ہے یہ ہمیں کسی محنت کے نتیجے میں ایک اعزاز کا اعلان کر رہی ہے، کسی ریاضت کے نتیجے میں ہمیں ایک اعزاز اور ایک انعام اور ایک ڈگری اور ایک سند دی جا رہی ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ سند کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہاری سند یہ ہے، تمہاری ڈگری یہ ہے، تمہارا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ ہر ایک کا اللہ مولا نہیں ہے بھائی، جو مولا کے مفہوم سے آشنا نہیں ہے اللہ ان کا کیا مولا ہے؟ ہر ایک کا اللہ مولا نہیں ہے، ہر ایک کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس کا مولا بنے۔ تمہارا مولا انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا مولا، والذین آمنوا، اور حالت اور جو صاحب ایمان ہے، الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور جو نماز قائم کرنے والا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں ولایتوں سے نوازا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کی، رسول کی اور مولا علی کی ولایت دی جا رہی ہے۔ یہ جو 3 ولایتیں دی جا رہی ہیں نا ہمیں، یہ اتنا سنگین، وزنی اور سنگین عنوان ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور آپ کو اور مجھے اس پہ کوئی کڑھنا اور جلنا بھی نہیں چاہیے کہ فلاں کیوں نہیں علی ولی اللہ پڑھتا، فلاں کیوں نہیں اپنا مولا علی کو نہیں مانتا۔ تو ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہر جگہ ہر بات اترتی نہیں ہے، ہر جگہ ہر بات اترتی نہیں ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کو یہ بات روشن کروں، ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر رستے پر ہر جہاز بھی نہیں اترتا، ہر گھر میں وحی نہیں آتی، اور ہر گھر میں علی نہیں اترتا۔ یہ جو دل ہے نا ہمارا، اس میں ہر دل میں نہیں اترے گا، اس کے لیے قابلیت چاہیے، اہلیت چاہیے، صلاحیت چاہیے، جو ہر ایک میں نہیں ہے۔ جی، یہ جو مجمع اس وقت تشریف فرما ہے یہ جانتا ہے ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں نا اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ فلاں نے کیوں نہیں مانا اور فلاں نے کیوں نہیں مانا۔ اس مسئلے میں تو ماں باپ کی غلطیاں بھی شامل حال ہیں، اور اس مسئلے میں حرام خوری بھی شامل حال ہے۔ ہاں یقین جانیے، یہ جو حرام خوری ہے نا یہ مولا کی ولایت سے دور کر دیتی ہے۔ نجاست کے ساتھ طہارت کہاں آئے گی؟ لہٰذا یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ولایت ہے، یہ جو عنوان ولایت، 3 مولاؤں کو ہمیں ان کی ولایت اور مولائیت اور ان کی حکمرانی اور ان کی ولایت اور ان کی سرپرستی ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دی گئی۔ کیسے ملے گی ہمیں؟ کیسے ملی ہے ہمیں؟ کسے ملتی ہے یہ ولایت؟ کسے یہ 3 اعزازات ملتے ہیں؟ پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی 54ویں آیت میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا محسوس کیجئے۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا۔ اچھا، مومن بھی دین سے پھر سکتا ہے کیا؟ مومنوں سے بات ہو رہی ہے۔ اگر مومن دین سے نہیں پھر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مومنین کو ہم معصوم مانتے ہیں نا۔ بھائی مومن کیسے دین سے پھرے گا؟ تو اسی کو تو معصوم کہتے ہیں۔ مومنین معصوم تو نہیں ہے۔ گھبرائے رہنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ مومن امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں رہتا ہے۔ آپ ہائی وے سے، آپ موٹر وے سے مثلاً حیدرآباد جا رہے ہیں، یہ بڑی بڑی وزنی گاڑیاں برابر سے گزر رہی ہیں، اور بعض گاڑیوں کے گزرنے پر آپ کی گاڑی ہل کے رہ جاتی ہے، اور مسلسل ہر لمحے کسی حادثے کا خوف، یہ انسان کی زندگی پر حاکم خوف ہے۔ اور جیسے جیسے کلومیٹر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، منزل قریب ہوتی جا رہی ہے، یہ امید ہے۔ اب یہ رستے پہ چلنے والا خوف میں بھی ہے اور امید میں بھی ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہے۔
مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے گناہوں سے گھبراتا بھی ہو اور علی کی شفاعت سے مطمئن بھی رہتا. اتنے عرصے سے ظہور کی دعا ہو رہی ہے. جو حسین تمہیں بیٹا دے کے بھیج دیتا ہے، جو حسین تمہیں گھر دے کے بھیج دیتا ہے، اتنے عرصے سے اس کی حرم میں جا کے ظہور کی دعا کر رہے ہو، تمہاری قبول کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا؟ اب اس کی میں گہرائی میں چلا جاؤں گا تو اور 25 منٹ گزر جائیں گے. یہ ہمارا الاجل کہنا کوفے والا خط ہے. ہاں میں نے پہلے کہا تھا باقی مجلس سے میں نے ساری آپ کے چہرے پہ خوشی کے لیے پڑھی، آج دل کے لیے پڑھوں. الاجل الاجل، جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں. یقین کیجئے یہی الفاظ کوفے سے آئے، جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں. کیوں آئے؟ جلدی آئیں جلدی آئیں، ہمیں بچائیں. ابن زیاد آ گیا ہے، ابن زیاد پہنچ گیا ہے. آئے ابن زیاد ملعون رات کے وقت کوفے میں داخل ہوا. اسے پتا چل گیا کہ کوفے والے حسین کا انتظار کر رہے ہیں. لو میں دیکھوں گا کس بندے کا دماغ مجلس کے اندر. ابن زیاد کوفہ کے باہر پہنچا اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ کوفہ کے باہر رکا رہا. اسے پتا تھا کہ کوفے کے لوگ حسین کا انتظار کر رہے ہیں. میں مثال کوفے کی دوں گا، آپ نے ذہن یہاں رکھنا. یہ حسین کا انتظار کر رہے ہیں. اس نے کہا میرا لباس تبدیل کرواؤ، جو ہاشمی لباس پہنتے وہ پہنواؤ، ہاشمیوں کا جو لباس ہوتا ہے جیسا امامہ ہوتا ہے ویسا پہناؤ. گھوڑے پہ بیٹھا اور چہرے پہ نقاب لے کے کوفے کے اندر داخل ہوا. دیوانہ وار لوگ دوڑ پڑے، حسین آ گئے حسین آ گئے حسین آ گئے حسین آ گئے حسین آ گئے. اب وہ دیکھتا جا رہا تھا کہ کون کون حسین کا رستہ دیکھ رہا تھا. اچھا یہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی حسین کے لیے، یہ بھی حسین کے لیے. وہ چلتا جا رہا ہے. اب میں صدر کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے بات شروع کی تھی. معرفت کم ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لیتے ہیں. مولا حسین عزت عطا. معرفت کم ہو، ان کو صرف اور صرف اتنا پتا تھا کہ حسین کا لباس ایسا ہے. جس نے لباس سے امام پہچانا اس نے ابن زیاد کو بھی نہیں پہچانا. اور اسی کوفے میں ایک بڑھیا رہتی تھی. شور ہوا کوفے کی گلیوں میں، حسین آ گیا. اس نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا، یوں دیکھا، کہتی حسین نہیں ہے. انہوں نے کہا لوگ جا رہے ہیں، حسین آ گئے. اسے کہا حسین ہوتا تو رات کی تاریکی میں نہ آتا. یہ حسین کے آنے کا وقت ہی نہیں ہے. کتنی ڈوبی ہوئی تھی معرفت امام میں. اسے خبر تھی کہ امام کے آنے کا اصل وقت کیا ہے. اور تاریخوں میں ایک اور شخص کا کہا ہے، اس کو بھی کہا گیا حسین آ گئے. وہ بھی بازار میں گیا اور دیکھ کے کہا حسین نہیں. جو کہا حسین کیوں نہیں؟ تجھے حسین کی نشانی کا پتا؟ اسے کہا حسین ہوتے تو دائیں بائیں اکبر و عباس ہو. اسے امام کے آنے کا وقت پتا تھا اور اسے یہ پتا تھا کہ امام کے ساتھ کون کون آئے گا. امام کے ساتھ کون کون آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ادھر سے دجال کہے گا کہ میں آ گیا ہوں، ادھر سے مہدی کہے گا میں آ گیا ہوں، آدھے دجال کی طرف دوڑ پڑیں گے کہ یہی مہدی ہے. جو مہدی کے پاس جائیں گے انہیں پتا کہ اللہ نہیں آیا، 4 نبی پیچھے آ رہے ہیں. عائشہ سے بے نیاز ہو. مجھے آج تک نہیں کسی کتاب میں نہیں ملا کہ جناب سلمان نے مولا علی سے کہا کہ یا علی جنت میں میرا گھر کہاں ہے. مقداد نے کہا یا علی مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دے. کمبر نے کہا ہو کہ آپ کا دور آ جائے تو مجھے فلاں جگہ کی گورنری حاکمیت مجھے دے دے. ان میں سے کسی نے بغیر خواہش کے اپنے وقت کے امام کو مانا. ہر دور کے امام کے نوکروں میں سے جو ایک وصف علیحدہ نظر آئے گا وہ بغیر لالچ کے امام کو مانتا. حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے یوں اپنی چھڑی کے ساتھ، ایک شخص آیا دے کے کہنے لگا کیا فائدہ ہے علی کو ماننے کا؟ دیکھ ہم نے ان کی بیعت کی اور اس نے کی اور اس نے وہاں گورنر بنا دیا، اس کو یہاں بنا دیا. اگر تو بھی ہمارے ساتھ اس دن بیعت کرنے کے لیے چلا جاتا، جتنا بہتر صحابی ہے، جتنی حدیث نبی نے تیرے بارے میں کہی ہیں، تجھے بہت بہت اچھا عہدہ مل سکتا تھا. اتنا کہنا تھا. ابو ذر نے یوں اس کی طرف دیکھا اور اپنی چھڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہتے ہیں ولایت علی پہ قائم رہنے کا مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے جب چاہوں آسمان کو زمین پہ پھینک دوں. جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دوں.
ولایت علی نے مجھے غنی کر دیا ہے، محبت علی نے مجھے دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ پہلی شرط تھی ان میں خواہش نہیں ہوتی، دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ انہیں امام کے بارے میں آگہی ہوتی ہے، وہ اپنے مولا کی خبر رکھتے ہیں۔ Shruti's way of dealing with a breakup was a little scary. In the forest there is a witch and she ساری کی ساری ظہور کی جتنی علامات لکھی ہوئی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی کہ جمادی ثانی کے نصف سے بارشیں شروع ہوں گی اور رجب کے نصف تک آئیں گی۔ اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ قبروں میں ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ واضح نشانیاں۔ پھر رجب کے بعد پھر وہ ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس رمضان کے اندر واضح نشانی فرامین ہے۔ جتنی بھی غیبت کی کتابیں اٹھا کے، جتنی غیبت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ وہ رمضان ایسا ہوگا کہ اس رمضان میں پہلے چاند گرہن ہوگا، پھر سورج گرہن ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں جب شب قدر کے عمال کر لو تو عمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لینا اور شیشے کے قریب نہ رہنا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوگا، زمین لرز جائے گی۔ آج کے دور کی یہ عالمی جنگوں کی پیشن گوئی ہے، عالمی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ واضح ترین حدیث کی کتابوں میں کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، ایسی افراتفری کا عالم ہو جائے گا۔ ایران کی حکومت 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایران سمٹ کے خراسان میں آ جائے گا۔ جو ایران خراسان میں سمٹ کے آ جائے گا تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ شب عاشور ہوگی۔ شب عاشور کو خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ 10,000 کا لشکر مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوگا اور ایک خراسانی ہے جس کی قیادت میں اٹھے گا۔ جب میں نے یہ نشانی پڑھی تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا کس ملک کا پرچم میں سیاہ ہے۔ مجھے نیلے پیلے سبز پرچم نظر آئے، ایک ہی نظر آیا کہ سیاہ پرچم صرف عباس کا ہے۔ اور شب عاشور میں اگر سیاہ پرچموں کے ساتھ اٹھنا ہے تو یہ کوئی جلوس آ رہا ہے جو مکہ کی جانب بڑھے گا۔ عاشور کی صبر کتابیں کہتی ہیں کہ یہ نصف شب سے لے کے اول وقت تک کا ٹائم ہوگا۔ عاشور کا دن ہوگا، بروز جمعہ ہوگا۔ مکہ کی پہاڑیوں سے میرے آقا و مولا چلتے ہوئے آئیں گے اور بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے اور آواز دے کے کہیں گے انا حجت اللہ علی العرش، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں۔ انسانیت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ پہلے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ امام کی آواز ہی نہیں ہے، دوسرے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ضروری امور سر انجام دیں اور پھر امام تک پہنچیں، تیسرے وہ ہیں کہ جو ہی امام کی آواز آئی انا حجت اللہ علی العرش وہ لبیک کہہ کے اٹھیں گے۔ پہلا گھر میں ہوگا، دوسرا مکے میں ہوگا۔ وہ امام تک پہنچ جائیں گے۔ 10,000 کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا اور امام کے پیچھے 4 نبی چل رہے ہوں گے، الیاس و خضر، ادریس و عیسیٰ، یہ امام کے ساتھ ہوں گے۔ میرے مالک مکہ سے اپنے قیام کو شروع کریں گے اور بیت اللہ پہ اذان ہوگی۔ بیت اللہ پہ میرا آقا و میرا مولا میرا وارث اذان دے گا۔ حضرت عیسیٰ زمین پہ اتر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا زمین پہ اترنا، خدا نے عیسیٰ کو زندہ اس لیے رکھا ہے کہ زمین پہ اکثریت پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی، پوری زمین کے اکثریتی حصے پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ جناب عیسیٰ جب زمین پہ آ کے کہیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں، یہ میرا امام ہے، عیسائی ایک لمحے میں اپنا عقیدہ بدلیں گے اور مہدی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں گے، شک نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں۔ کل کی مجلس میں اگر وضاحت ہو سکی تو میں پوری نشانیوں کے ساتھ ایک ایک تاریخی اعتبار کے ساتھ کہ کون کون سا ملک، اور انشاءاللہ کل دن میں ٹھیک 2:30 بجے میں ممبر پہ آؤں گا اور آپ کے سامنے یہ نماز عشق ادا کی جائے گی۔ میرے آقا مولا مکہ سے چلنا شروع ہوں گے، لشکر امام کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وقت کا امام خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہاں پر آ کے جیسے آپ چپ ہوئے ہیں کچھ لوگ، اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں تیاری پوری ہونی چاہیے، نشانیاں پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ جو ہی کعبہ گرنا شروع ہوگا لوگ کہیں گے یہ امام نہیں ہے، امام ہوتا تو کعبے کو گراتا۔ جو ہی امام واپس پلٹنے لگے، وہ لوگ واپس پلٹنے لگیں گے تو امام کہیں گے انہیں واپس نہ بلانا، جانے دو ان کو گھروں میں۔ انہوں نے امام کے ہوتے ہوئے اینٹوں کے گھر کو عزت دی۔
امام جو ہوتے ہیں اینٹوں کے گھر کی عزت دی. پھر امام جو بچ جائیں گے جن کو یقین ہوگا امام ان کو کہیں گے یہ اپنی بنیادوں پہ نہیں ہے. جہاں حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا وہاں ہے ہی نہیں. جاؤ جا کے تاریخیں اٹھا کے دیکھو 7 مرتبہ تو کعبہ تعمیر کیا گیا ہے. یہ کعبے کی طواف کا رقبہ ہی نہیں ہے. مولا امیر المومنین نے کہا تھا جب رکن کا مقام ابراہیم پہ رکھنے لگے تھے, علی نے فرمایا یہ مقام نہیں ہے ابراہیم کا. اب یہ جا کے کتابوں سے پڑھنا کہ کب آخری بار کعبہ جو ہے اس کو کب تعمیر کیا گیا تھا. امام کعبے کو اس کی بنیادوں پہ رکھیں گے جہاں پہ ابراہیم نے رکھی تھی. مسجد نبوی کو وسیع کیا جائے گا. امام وہاں سے شروع ہوں گے. زمین و آسمان پہ جہاں جہاں آقا و مولا کے ماننے والے ہیں وہ مکہ پہنچنا شروع ہوں گے. میرے آقا و مولا کا لشکر نجف کی طرف چل رہا ہوگا کیونکہ میرے مولا کا دارالحکومت کوفہ ہوگا, اور اس دور کا کوفہ جو آج ہے وہ نہیں ہوگا. یہ نجف اور کربلا یہ کوفہ کے اندر ہی ہوگا. میرے مولا چاہ رہے ہوں گے اور وادی بیدا پہ جا کے گمسان کا رن پڑے گا. سامنے سے ابلیس اپنے پورے لشکر کے ساتھ مہندی کا رستہ روکے گا. امام بڑھ رہے ہوں گے اور وادی بیدا کے قریب امام پہنچ چکے ہوں گے. گھمسان کا رن ہوگا. امام کے ساتھ 4 انبیاء ہوں گے. امام کے ساتھ 313 صحاب ہوں گے. امام کے ساتھ 10,000 کا لشکر خراسان سے آئے گا, 12,000 کا یمن سے آئے گا. لاکھوں کا ہجوم امام کے ساتھ ہوگا. وادی بیدا میں دوپہر کے وقت جنگ شروع ہوگی اور رات چھانے کے قریب ہو جائے گی. ایسے تلواروں کے ساتھ تلواریں اور شعلے آسمان کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ ابلیس پہنچے گا اور ابلیس پہنچ کے امام کا رستہ روکے گا. ادھر سے سفیانی کا خروج ہو جائے گا, یمانی کا خروج ہو جائے گا, دجال کا خروج ہو جائے گا. امام جنگ کر رہے ہوں گے. یا پیچھے سے ایک آواز آئے گی مہدی تلوار نکال میں آ گیا ہوں. لشکر کہے گا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے. حسین کا علمدار عباس آ گیا.